دیکھیے زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو چھپا کر نہ دیں، بلکہ اس لیے دکھا کر دیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کر دوسرا بھی زکوٰۃ دے گا۔ صدقے کا حکم یہ ہے کہ چھپا کر دو، اور زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ دکھا کر دو، اس نیت سے کہ میں دے رہا ہوں، مجھے دیکھ کے میرا بھائی بھی دے گا، میں گناہ سے بچ رہا ہوں، میرے عمل کو دیکھ کے میرا بھائی بھی گناہ سے بچ جائے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے مال کو پاک کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے جو گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب، اس میں بھی لوگ زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں، لگاتے ہیں گاؤں والے کہ زکوٰۃ لگا دو بھائی۔ ارے وہ چھوٹا سا مکتب تو تم ایسے بھی اپنی جیب خاص سے چلا سکتے تھے، زکوٰۃ کا مال تو غریبوں کو جانا تھا، زکوٰۃ کا مال تو اس غریب کو دے دیتے۔ میرے عزیزو، میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی، میرے عزیزو، اس میں لکھا تھا کہ محلے میں مسجد بن رہی ہے اور وہ مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے، اور تیرے پڑوس میں ایک غریب بھوک سے مر رہا ہے، تو مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری بعد میں دینا، پہلے اس غریب کے گھر میں چاول کی بوری پہنچا۔ اور پڑوس میں غریب بھوک سے مر رہا ہے، فاقے سے مر رہا ہے، اور مسجد میں سیمنٹ کی بوری پہنچا دی، غریب کو نہ دیا تو اللہ تیری مدد قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تو اس غریب کا پیٹ نہ بھر دے۔ پہلے تیرا کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے اوپر صلح رحمی کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے، ایسا برتاؤ کرے۔ اگر اس کے گھر میں غریبی ہے، اگر اس کے گھر میں فقیری ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، تو میرے عزیزو، جو تو کچھ کھا رہا ہے اپنے پڑوس میں بھی بھجوا دے۔ جو تیرے گھر میں ہانڈی پک رہی ہے، گوشت بن رہا ہے، یا تو اس کے اندر اگر اتنا گوشت ہے کہ تو پڑوس میں بھجوا سکتا ہے تو پڑوس میں بھجوا دے، اور اگر کم ہے تو اس کو اس انداز میں پکا لے، اس انداز میں بنا لے کہ پڑوسی کو اس کی خوشبو تک نہ پہنچ جائے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے گھر میں گوشت کی ہانڈی پکا کر پڑوسی کو اس گوشت کی خوشبو سے تکلیف۔ میرے عزیزو، تو ہمیں ان باتوں کو خیال رکھنا ہے، جی بہت خوب، ماشاءاللہ، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ مسجد تو سنگ مرمر کی بناتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ 8,000 10,000 12,000 ہے نا۔ ایک جگہ تو ابھی ایسا ہوا کہ کام چل رہا ہے، مسجد بن رہی، مسجد شہید کر دی، پرانی نہیں بنا رہے، لوگ بڑا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور مسجد بناتے بناتے لنٹر تک پہنچا دی ہے، بولے کہ امام بدل دو، بولے کہ امام بدل دو۔ کہا کیوں بدل دو؟ کہا اس لیے بدل دو کہ یہ جو امام صاحب ہیں، حافظ جی ہیں، کسی نادر خواہ کو لاؤ، وہ کم پیسوں میں آ جائے گا، اس لیے کہ مسجد میں کام چل رہا ہے، لنٹر میں کمی آ رہی ہے، اب یہ 10,000 تنخواہ جاتی ہے، 6,000 والا لے کر آؤ۔ یہ سچی بات بتا رہا ہوں، نام بھی بتا دوں گا گاؤں کا، پوچھو گے تو، مگر میں بتاؤں گا نہیں، ہے نا۔ تو میرے عزیزو، ایسی لوگوں کی ذہنیت بن گئی۔ ہمیں امام اچھا رکھنا چاہیے، حافظ قرآن رکھنا چاہیے، ناظر خواہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، تو وہاں پر کہ مسجد میں کمی آ جائے گی چندے میں، ہمیں مسجد بنانا ہے، لاؤ ناظر خواہ رکھو۔ میرے عزیزو، میں کیا ہے، مسجد میں سب سے امام ایسا رکھو۔ میرے عزیزو، امام ایسا ہونا چاہیے جو اچھا قرآن پڑھتا ہو، مسئلے مسائل بھی جانتا ہو۔ میرے عزیزو، جب وہ قرآن اچھا پڑھتا ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی اچھا قرآن پڑھائے گا، وہ مسائل کی جانکاری ہوگی، آپ کو بھی مسائل سکھائے گا۔ میرے عزیزو، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے بچوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، نبی کی حدیث سکھائے گا، قسم خدا کی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ کا پیسہ خرچہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اب میرے عزیزو، یہ جو پروگرام ہے آج کا، یہ اس علیہ ثواب کے لیے سجائی اور رچائی گئی ہے۔ یہ محفل اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک
ان کو اس عالم میں چین عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنے کو ان کے لیے ذریعہ مغفرت بنا دے، اس محفل پاک کو ان کے لیے ذریعہ نجات اللہ پاک۔ اب میرے عزیزوں، تو ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ ہمارے عزیز و قاری انتقال کر جاتے ہیں تو ہمیں ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا چاہیے۔ اس لیے کرنا چاہیے کہ جو مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس مرنے والے کو اپنے عزیز و اقارب کے سہارے کا، قرآن پاک کی آیتوں کے سہارے کا ایسے ہی انتظار ہوتا ہے جیسا کہ ڈوبنے والے کو ایک تنکے کے سہارے کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کوئی میرا عزیز آ جائے اور میری قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کے چلا جائے تاکہ میری روح کو تازگی مل جائے، تاکہ مجھے ثواب مل جائے، مجھے راحت نصیب ہو جائے، میرے اوپر سے قبر کی تنگیاں دور ہو جائیں، قبر کی سختیاں، یہ اندھیری رات دور ہو جائے۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے گا میرے عزیزوں، جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اب ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، حضرت مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو میدان محشر میں قرآن کریم اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت فرمائے گا۔ قرآن پاک میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا۔ یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، سمجھے؟ میدان محشر میں کیسا عالم ہوگا آپ کو معلوم ہے، نفسی نفسی کا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، بڑی کشمکش کا، بڑی پریشانیوں کا عالم ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی، آسمان لوہے کا ہوگا۔ تانبے کو کیوں کہا گیا؟ یہ آپ نے حساب لگایا، تانبا گرم ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ گرم ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ تانبا ہے جی، بے شک جی، اس لیے تانبے کا ذکر ہے۔ آسمان لوہے کا ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ جناب میری عزیزوں ذرا خیال کیجئے، اور سورج سوانیزے پر ہوگا میرے عزیزوں، اور سورج کی پیٹھ اس وقت ہے، اور میدان محشر میں پیٹھ نہیں ہوگی بلکہ چہرہ ہماری طرف کر دیا جائے گا۔ اور نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا تو اس عالم میں جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے تو میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کی قرآن کریم شفاعت فرمائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں اس میں دو صورتیں، روشن دو صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو میرے نبی نے فرمایا یہ دو روشن صورتیں ہیں جو میدان محشر میں پرندوں کی دو قطاروں کی طرح آ جائیں گی، سائبان کی طرح آ جائیں گی، جیسے کہ آسمان سایہ کر لیتا ہے اور یہ سایہ کر دیں گی۔ میرے عزیزوں، ان کا پڑھنے والا اگر تکلیف میں ہوگا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا پڑھنے والا کسی نے اگر سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، سورہ آل عمران دنیا میں پڑھی ہوگی، تو میدان محشر میں سورہ آل عمران آ جائے گی اور سورہ بقرہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، اے پروردگار عالم ان کی بخشش فرما دے۔ یہ وہی انسان ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر ہماری تلاوت کی تھی، اے اللہ اپنے قرآن کے بدلے میں، اپنے قرآن کے صدقے میں اور ہمارے پڑھنے کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دے۔ میرے عزیزوں، تو قرآن کریم پڑھا گیا، قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج کل ایک بلا اور چل رہی ہے، مصیبت، کہ ذرا سا کچھ ہوا تو کہ میاں کے پاس جا رہے تعویذ لے،
ابھی یہیں تک محدود نہیں ہے، ابھی اور بتاؤں گا آگے۔ میاں، اب میرے عزیزوں میاں کے پاس جا رہے ہیں۔ اب میاں کو یہ نہیں دیکھا کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، عالم ہے کہ نہیں ہے، عالم کو چھوڑیے حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے، ملا جی بھی ہے کہ نہیں ہے، باشرح ہے یا بے شرح ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ چاہتا ہے یا یہ چاہتی ہے ہمارے گھر کی عورتیں کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، بغیر کیے ہوئے میرا گھر دولت سے بھر جائے اور میرا آدمی میری مٹھی میں اور اپنی ماں سے دور ہو جائے، گھر والوں کو کسی کی پرواہ نہ کرے، بس میرا یہ خیال اس کے دل میں۔ میاں کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میرا آدمی میرے کہنے میں، یہی حال ہے نا۔ اب یہ تو چلو مسلمانوں میں گئی تھی، یہ مسلمانوں میں گیا تھا تو یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلموں میں بھی جا رہے ہیں۔ بکسا جسے کہتے ہیں، بکسا، آپ کیا جانتے ہیں بکسے کو؟ غیر مسلموں میں بھی جا رہے ہیں مسلمان مدد لینے کے لیے، چوکی پڑھوانے کے لیے۔ اب میرے عزیزوں یاد رکھو، ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ نے قرآن پاک عطا فرمائی، اور قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ تو خزانہ ہے تلاش کرنے والوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار رہتا ہے، یا آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، یا آپ کے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، آپ کو کوئی پریشان کرنے والا ہے، اگر کوئی مریض ہے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، تیرا مریض اچھا ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الدعا بھی ہے اور یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، تفسیر کے اندر اس کے 20 نام گنائے گئے ہیں، آپ جس نیت سے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو جائے نا تو 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور مریض کو وہ دم کیا ہوا پانی پلا دیں، قسم خدا کی سورہ فاتحہ کے صدقے میں آپ کا مریض اچھا ہو جائے گا۔ اگر اس کی قسمت میں زندگی ہوگی تو زندگی ملے گی، اگر موت ہوگی تو خاتمہ ایمان پر۔ دیکھو، موت کو تو کوئی نہیں روک سکتا، موت کو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میادی جادو ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میادی جادو ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں، انسان آپ کو کوئی پریشانی دے سکتا ہے، جادو آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں، اس کائنات میں، پوری مخلوقات کے اندر کسی کو بھی یہ پاور نہیں دی اللہ پاک نے کہ وہ اس کو زندگی دے دے یا وہ اس کو موت دے۔ میرے عزیزوں، ہاں، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنے ولیوں کے ہاتھوں سے کرامت ظاہر فرما دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے نا، جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا، اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھوں سے مردے زندہ ہو جائے۔ لیکن زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے حقیقت میں۔ تو میرے عزیزوں، اب میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو، مسلمان تو مسلمان، بلکہ بھکسے کے پاس جا رہی ہیں عورتیں اور مرد نمازوں کا، وہ تو غیر مسلم میں کافر ہے۔ تو جو جانے والا مسلمان ہے، مسلمان عورت ہے یا مرد ہے، اس کا ایمان پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ وہ مسلمان رہے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی مدد لینا ہے تو تعویذ لے لیجئے، تعویذ کا لینا کوئی برائی نہیں ہے، تعویذ لکھنا کوئی برائی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو تعویذ لکھوانا ہے تو امام صاحب سے لکھوائیے، اگر آپ کو تعویذ لینا ہے تو کسی عالم دین سے لے لیجئے، اگر آپ سے کوئی روحانی مدد لینا ہے تو مفتی صاحب سے لے لیجئے، ان جیسا کوئی اور عالم مل جائے تو ان سے لے لیجئے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، عالم دین ہو، عالم قرآن ہو، عالم
مصیبتیں دور ہو جائیں. میرے عزیزوں ایسے ویسے سے تعویذ مت لیا کرو. جو نمازی نہیں ہے تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ کو یہ لگے کہ ہمارے گھر میں آفتیں بلائیں ہیں تو اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دو. سورہ بقرہ سمجھے؟ سورہ بقرہ آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو امام صاحب سے کہہ دیجئے کہ 40 دن ہمارے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ دو. یہ موبائل میں اب تو مل جاتی ہے, موبائل بجا کے روز رکھ دیا کرو, سورہ بقرہ کی تلاوت سن لیا کرو. اور اگر امام صاحب سے پڑھوانا ہے 40 دن جب ہو جائیں تو مکمل ہو جائیں, وہ دعا بھی ہو جائے گی اور امام صاحب کو نذرانہ دے کر روانہ کر دیجئے. قسم خدا کی امام صاحب کا دل بھی خوش ہو جائے گا, تیرا گھر بھی اللہ کی رحمتوں سے آباد ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں سورہ بقرہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ ایسی سورت ہے کہ جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جادو بھی کٹ جائے گا, جادو بھی کٹ جائے گا, جادو ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اگر ہم برکت چاہتے ہیں, اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں, اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, تو ہم کو چاہیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں, ہے نا. اب میرے عزیزوں جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب لوہے کا زنگ تو پانی سے چھٹا سکتے ہیں آپ, لیکن صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو پانی سے چھوٹ جاتا ہے, لیکن یا رسول اللہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو, اگر تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو تم ایک کام کر لینا, تو تم ایک کام کر لینا. آقا فرماتے ہیں مصطفیٰ جان کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کو کثرت سے یاد کر لینا اور قرآن مقدس کی تلاوت کر لینا. قرآن مقدس کی برکت سے تمہارا دل صاف ہو جائے. اور قبرستان جایا کرو, الحمد شریف پڑھ کے آ جایا کرو, قل هو اللہ شریف پڑھ کے آ جایا کرو, فاتحہ خوانی کر کے آ جایا کرو. میرے عزیزوں مردوں کو ثواب آپ پہنچاؤ گے, ان کو روحوں کو ثواب پہنچاؤ گے, سکون ملے گا, تسکین حاصل ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کرو کہ اللہ آج کے اس دور پر فتن میں خاص کر ہمارے ایمان کی حفاظت